سوال کیا گیا ہے کہ پریشانی کے موقع پر شٹ کا لفظ کہنا کیسا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ لفظ پہلی بار اپنے ایک دوست سے کالج کے زمانے میں سنا تو سننے میں بڑی اٹریکشن فیل ہوئی اور انگریزی لفظ سن کے ویسے ہی اچھا لگتا ہے ہمیں، لیکن میں نے لغت کھولی ڈکشنری کچھ دن بعد اور چیک کیا، دیکھا تو اس کا معنی جو ہے وہ نہایت ہی نامناسب تھا، اور آپ بھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ غلاظت اور گندگی کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ سے مسلمان کو گریز کرنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں؟ اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے ایک مثال رکھتے ہیں کہ آپ مثلا گھر سے نکلے ہیں سفر کے لیے اور کسی دوست سے یا ملنے جا رہے ہیں یا تقریب میں جا رہے ہیں اور خوشی سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے بعد آپ کی گاڑی کسی ایسی جگہ پر پہنچتی ہے جہاں کچھ ویرانہ ہے اور آپ کو گاڑی کی رفتار کم ہوتی ہوئی یا بوجھل محسوس ہوتی ہے، آپ اترتے ہیں دیکھتے ہیں تو گاڑی کا ٹائر پنچر ہے اور فوراً آپ کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں شٹ۔ تو یہ الفاظ اس طرح کے موقع پر کہنا، اور ساتھ یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کاش آج میں گھر سے نہ ہی نکلتا، تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اس ایسے موقع پر کہنا چاہیے قدر اللہ وما شاء فعل، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کرتا یا ایسا کرتا، تو یہ جو الفاظ ہیں یہ شیطان کا دروازہ کھولتے ہیں کہ وہ اس کے دل میں وساوس ڈالتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال لیتے ہیں کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو مالی نقصان ہو گیا یا کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آ گئی، تو ایسے موقع پر انسان کو کیا کہنا چاہیے مسلمان کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف موت کے لیے، کسی کی موت کے لیے خاص نہیں ہے، چونکہ کسی کی موت، کسی قریبی کی موت یا رشتہ دار یا دوست کی موت ایک بہت بڑا سانحہ ہوتی ہے، ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، اس لیے عموماً یہ لفظ وہاں استعمال ہو جاتا ہے، ورنہ یہ کسی بھی طرح کی مصیبت پر یہ جملہ جو ہے کہنا شریعت میں مشروع ہے اور اس کا حکم ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ الفاظ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ رب العالمین اس مصیبت کے بدل میں اس کو ایک بہتر جو ہے متبادل عطا کرتے ہیں۔ ایک تیسری صورت دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ ایک سواری پر سوار تھے، تو سواری پھسل گئی، تو اس صحابی نے کہا کہ شیطان کو موت آئے یا شیطان ہلاک ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا مت کہو بلکہ بسم اللہ کہو، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہلاک ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی طاقت سے مغلوب کر دیا، جبکہ ہم بسم اللہ جب کہتے ہیں تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، بلکہ مکھی کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، مصیبت ہو، مشکل ہو، تو جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور یہ جو الفاظ ہم نے مختلف آپ کے سامنے بیان کیے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو گویا وہ اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، اور اس بات کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چاہا میرے لیے کیا، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی اس مصیبت سے مجھے نجات دینے والے ہیں۔ تو جب یہ سوچ اور یہ فکر اللہ کے ذکر سے پیدا ہو جائے تو پھر انسان کی مشکلات اور پریشانیاں آسان ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔